الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اس میں سیٹ کر لیا، مہربانی تھوڑی. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اہل ایمان کے لیے کئی وجوہات سے اللہ تعالی کا ایک خاص انعام اور اللہ تعالی کی رحمتوں کا ایک خاص دروازہ ہے. رمضان المبارک ایک تو اس مہینہ میں اہل ایمان کو اپنی زندگی کے احتساب کا موقع ملتا ہے اور زندگی کے احتساب کے ساتھ اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ صاف کرنے کا ایک بہترین اللہ نے موقع عطا فرمایا. پھر یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے کہ پورے سال میں انسان سے جو غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، گناہ ہوئے، ان سب غلطیوں، خطاؤں، گناہوں کو دھونے کا ایک موقع مل گیا. اور جو اہل ایمان اس مہینے کی قدر کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اور احتساب کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کی ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک بڑا انعام ہے، اس لحاظ سے کہ اس مہینے میں جتنا بڑا گناہ گار بھی ہو، دنیا میں سب گناہ کیے ہوں، ہر قسم کے گناہوں سے بھرا ہوا نام اعمال لے کر آنے والا، ایمان اور احتساب کی نیت سے، تو اللہ رب العزت سب گناہوں کو معاف کر دیتی۔ کبائر کے لیے توبہ کی توفیق عطا فرما کر اور صغائر گناہ اس روزے کی پابندیوں میں اور اس کے مشقت برداشت کرنے کے عوض میں ان کو بھی اللہ معاف کر دیتی۔ پھر ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، مطلب کہ شیطان کے حملے جو شدت والے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے، بڑے بڑے مارادۃ الشیاطین ان کو پابند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اہل ایمان کے اکرام اور ان کی دعوت کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب انتظام کیوں ہیں؟ کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ میرا بندہ، باغی بندہ، گناہگار بندہ، خطا کار بندہ، وہ دوڑ کے میری رحمت کی پناہ میں آ جائے اور میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے کہ گناہ کے اسباب کو بند کر دیا جاتا ہے، نیکی کے اسباب کو کھول دیا جاتا ہے، یعنی گناہ مشکل، نیکیاں آسان، اللہ سے دوری مشکل، اللہ کا قرب آسان۔ تو یہ بھی اس رمضان المبارک کی ایک بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت آگے لے کر وصول کرتی ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت اس کا استقبال دوڑ کر کرتی ہے، ہر ولتن۔ تو بڑا بد نصیب انسان ہے کہ رمضان جیسا مہینہ بھی پائے جو خالص اللہ کی رحمتوں کا،
اللہ کی برکتوں کا اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ، اور پھر بھی اپنا کھاتا صاف نہ کر سکے، گناہ بخشوا نہ سکے، اللہ کی رحمت کو وصول نہ کر سکے، تو اس سے بڑا بدبخت انسان نہیں ہے، اور خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو رمضان مل گیا اور رمضان میں اللہ کا وہ قرب اس کو حاصل ہو گیا، رمضان کے انعامات سے حصہ مل گیا کہ یہ اپنے گناہ بخشوا گیا اور اللہ کی رحمتوں کو وصول کر گیا۔ پھر اس رمضان کے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس رمضان میں نوافل کی قیمت فرضوں تک چلی جاتی ہے۔ عام سال میں جو نوافل کا ثواب ہے، رمضان المبارک میں اس کی قیمت اور قدر فرائض کے برابر گئی، اور رمضان کے انعامات میں سے ایک یہ انعام بھی ہے کہ ایک فرض پڑھنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، 70 فرائض کے۔ اور حدیث میں ہے کہ آدمی رات دن عبادت کرنے والا 70 سال تک ایک آدمی اللہ کی عبادت کرے، وہ اتنا اللہ کا قرب اور جہنم سے بہت دوری حاصل نہیں کر سکتا جتنا ایک روزہ رکھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی 70-80 سال کی عبادات، نوافل، ذکر، اذکار، رات دن کی عبادت ایک طرف، اور ایک روزے کی قیمت اور وزن ایک طرف، تو ایک روزے کا 70-80 سال کی نفلی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا وہ قرب کا مقام۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر کے چھوڑ دیا، بیماری بھی نہیں، شرعی عذر بھی نہیں، پھر پوری زندگی اس انسان نے روزے رکھے، اور پورے دہر اور زندگی کے روزے اس ایک روزے کے نقصان کو پورا نہیں کر سکتے۔ ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تو ساری زندگی کے روزے بھی اس ایک روزے کا نقصان پورا نہیں کر سکتے۔ پھر اس رمضان المبارک کے اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے، ویسے تو پورا سال اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک گشت ہوتی ہے آسمان دنیا پر، لیکن رمضان المبارک میں ایک خاص تجلی اور ایک خاص رحمت کی گشت ہوتی ہے آسمان دنیا پہ، اور اس گشت میں اللہ تعالی کا اپنا پیغام ہوتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر،
یا باغی الخیر، اے نیکیوں کے متلاشی آدمی، خیر کے پیچھے دوڑنے والا، اقبل، وقت ہے دوڑنے کا، دوڑ لگا اور آگے چل جتنی نیکی کر سکتا ہے۔ یا باغی الشر، گناہوں کے پیچھے دوڑنے والا، خواہشات اور بدماشیوں کے پیچھے دوڑنے والا، رک جا، یہ مہینہ رک جانے کا ہے اور یہ ابواب خیر کی طرف دوڑنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت خود اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی ایسا آدمی جو گناہ کر کر تھک گیا ہو؟ حل من مستغفر، عمر کی کوئی قید نہیں، قوم کی کوئی قید نہیں، علاقے کی کوئی قید نہیں، اور اللہ کا اعلان ہے حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں سے تھکا ہوا انسان جو صرف اتنا کہہ دے استغفر اللہ کہ اللہ میں گناہوں سے تھک گیا اور مجھے گناہوں کی معافی دے دے، تو اللہ فرماتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں سے تھکا معافی مانگنے والا تو میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ خاص اعلان ہوتا ہے۔ اب اس اعلان پہ بھی آدمی متوجہ نہ ہو اور استغفار نہ کرے تو اسے بدبختی کہا جائے گا کہ خود بادشاہ کا دروازہ کھلا ہے اور وہ خود اعلان کرتا ہے حل من مستغفر، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کا دامن بھر دوں، ہے کوئی رحم کی اپیل کرنے والا میں رحمت سے اس کا دامن بھر دوں، رزق سے اس کے پلڑے بھر دوں۔ حل من ذی حاجہ، ہے کوئی مجھ سے حاجتیں مانگنے والا، ذی حاجہ، کوئی ضرورت مند تو مانگے میں اس کی حاجتیں پوری کر دوں، تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اور اللہ کی خاص رحمتیں اس مہینہ میں انسان پر پوری متوجہ ہوتی ہے، تجلیات، رحمتیں۔ پھر رمضان کے انعامات میں سے ایک انعام رمضان کی خاص نماز ہے جس کا نام ہے نماز تراویح۔ یہ خاص رمضان کی نماز ہے، سپیشل۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری تیاری کر کے، جس طرح کسی بڑی مہم کی تیاری ہوتی ہے، تو آپ اس طرح معذر اپنے کپڑوں کو سنبھال لیتے اور پوری شدت کے ساتھ تیاری کرتے رمضان کی، پورے اہتمام کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے فرمایا من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرے گا، یہ الفاظ قابل غور ہے، من قام رمضان، جو رمضان کا رات کا قیام کرے گا۔ ایک ہے قیام اللیل، وہ ہے تہجد، اور تہجد پورا سال ہے، وہ قیام اللیل ہے۔ اور ایک ہے قیام رمضان، من قام رمضان ایمانا و احتسابا
جو آدمی رمضان کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب ثواب کی نیت سے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا قیام یہ خاص قیام ہے، اور اس کا نام ہے تراویح۔ اس کا نام کیا ہے؟ قیام رمضان کا نام کیا ہے؟ اور قیام اللیل کا نام کیا ہے؟ تہجد۔ قیام اللیل اور ہے، قیام رمضان اور ہے۔ یہ جو تراویح ہے یہ صرف رمضان کی نماز ہے، اور تہجد یہ پورے سال کی نماز ہے۔ اب بعض وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے تراویح کا انکار کیا، اور انکار کی وجہ عداوت صحابہ، صرف صحابہ کی عداوت کی وجہ سے تراویح کا انکار کر دیا۔ اور وہ دو فرقے، ایک روافض اور دوسرے غیر مقلد، یہ دونوں فرقے تراویح کے منکر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ روافض تھوڑے بہادر ہیں، وہ کھل کے بے ایمانی کرتی، اور یہ جو غیر مقلد اہل حدیث نامی فرقہ ہے یہ تھوڑے بزدل ہے، کام وہی رافضیوں والا کرتے ہیں لیکن تقیہ بھی ساتھ ہے۔ اب انہوں نے کیا؟ انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ تراویح کوئی نماز نہیں۔ آپ روافض کا سنیں، نیٹ پر موجود ہے، ان کے بڑے بڑے ذاکر کہہ رہے ہیں ہمیں 5 لاکھ روپیہ دو، ہم 1 رکعت تراویح نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ حضرت عمر نے پڑھائی تھی، حضرت عمر، اس لیے ہم تراویح کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ تو ان کا مذہب ہے، جو کام صحابہ نے کیا انہوں نے نہیں کرنا، اسی لیے انہوں نے قرآن بھی نیا بنا لیا۔ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتا، کیوں؟ یہ قرآن صحابہ نے جمع کیا، حضرت عثمان اس قرآن کے ناشر ہیں، صحابہ نے جو نماز پڑھی شیعہ وہ نماز نہیں پڑھتا، صحابہ نے جو قرآن جمع کیا شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتا، علل اعلان نہیں مانتا۔ صرف یہاں پاکستان میں شیعہ کی اردو میں جو کتابیں چھپی ہیں ان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں۔ یہ فرمان علی کا حاشیہ اور ترجمہ، تو فرمان علی شیعہ کا بڑا مفسر ہے، اس نے کئی مقام پہ آیات پہ تبصرہ کیا کہ یہ آیت یہاں کی ہے ہی نہیں۔ مقبول حسین دہلوی، ترجمہ مقبول، اس کی کوئی صفحہ خالی نہیں جس میں اس نے بک بک نے کی ہو کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ تفسیر کمی، صافی، اصول کافی، اور یہ سب کتابیں بلکہ مستقل اس عنوان پہ کتابیں لکھی گئی، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، یہ مستقل کتاب کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ وجہ کہ یہ قرآن صحابہ نے جمع کیا، اور جب صحابہ کا وہ ایمان نہیں مانتے
تو قرآن پہ ایمان کیسے ہوگا؟ یہ بات تو عقلاً ٹھیک ہے کہ جب وہ صحابہ کی امانت، دیانت، صداقت، ان کی دینداری، ایمانداری نہیں مانتے تو وہ کس طرح قرآن پہ ایمان رکھ سکتی؟ اس قرآن کو وہ مان سکتا ہے جس کے دل میں صحابہ کی عظمت موجود ہو، صحابہ کا ایمان پہ اعتماد، ان کی ثقات، ان کی عدالت، ان کی صداقت، ان کے ایمان، ان کی دینداری، ان کی وفاؤں پہ جس کو یقین ہو وہ تو یہ قرآن مان سکتا ہے، اور جس کا صحابہ پہ اعتبار نہیں وہ اس قرآن کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے آج آ کے دیکھو رمضان ہے، امام باڑے رونق سے خالی ہے، امام باڑے اسی طرح برباد اور اسی طرح ویران ہے جس طرح پورا سال۔ اور یہ بھی شیعہ قوم کے لیے مقام عبرت ہے کہ پورا سال بھی امام باڑے قرآن کی فضاؤں سے خالی، اور رمضان میں جب شیطان بھی پابند اور نیکیوں کی ایک بہار کا مہینہ، صحابہ کی دشمنی نے شیعوں کے گھروں کو، ان کے امام باڑوں کو اس موسم میں بھی برباد رکھے اور ویران پڑے۔ اور جہاں ہماری مساجد دیکھیں، ہر مسجد میں قرآن کی آواز آ رہی ہے، کوئی تلاوت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، دورے پڑھنے والے، تفسیر پڑھنے والے، تو اہل سنت قرآن کے ساتھ جی رہے، اور صحابہ کے دشمن دنیا میں بھی قرآن جیسی بہار اور قرآن جیسی جنت سے محروم ہیں۔ جنت کی بھی وہ لذتیں نہیں جو قرآن مقدس کی لذات ہے، اور جو مزہ قرآن میں ہے، لیکن یہ ان کو دنیا میں نقد سزا مل گئی۔ اور اسی طرح بالکل اسی کے نقش قدم پہ چل کر غیر مقلد اس نے بھی ہر وہ کام چھوڑنے کی کوشش کی جو صحابہ نے کیا، اور اس میں ایک کام یہ تراویح ہے۔ دھوکہ کیا دیتی کہ تراویح 20 نہیں 8 ہے، یہ دھوکہ دیتی، حالانکہ آپ ان سے تحقیق کریں اور پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی اہل حدیث 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھا دے کسی حدیث سے، 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں کہ تراویح 8 ہے، 8 کا لفظ بھی ہو، تراویح کا لفظ بھی ہو، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں۔ اور 8 تراویح بن ہی نہیں سکتی، لفظوں پہ بھی غور کیا جائے نہیں بن سکتی۔ اس لیے اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو نماز پورا سال اس کا نام تہجد ہے، اسی نماز کا نام رمضان میں تراویح ہے۔ نماز وہی 8 رکعت ہے، 11 مہینے اس کا نام کیا ہے، تہجد، اور 1 مہینہ اس کا نام تراویح۔ اب نماز بڑی ہے یا نہیں بڑی؟ نماز بڑھ گئی؟ نہیں بڑھی۔ نماز وہی 8 رکعت ہے، صرف فرق یہ بنا کہ 11 مہینہ میں اس کا نام تہجد ہے اور رمضان میں اس نماز کا نام تراویح۔ تو نام بدلنے سے نماز تو نہیں بڑھی، وہی 8 رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ غیر مقلد بھی روافض کی طرح تراویح کے منکر ہے۔ صرف انہوں نے یہ کام کیا کہ تہجد کا نام تراویح رکھ دیا، لیکن رمضان کی زائد نماز کے جو قائل نہیں،
اس لیے 8 اور 20 میں جھگڑے کی ضرورت بھی نہیں. ان سے آپ کہہ دیں کہ رمضان کی کوئی زائد نماز ہے یا نہیں. اب اس پہ دلیل کیا لائیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے گھر کی نماز کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے. رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی 11 رکعت. اس حدیث کو انہوں نے فٹ کیا، دیکھو جی 8 تراویح ہے، لیکن اس میں بھی پھنس گئے. انہی سے آپ پوچھ لیں 8 اور 1 11 ہے یا 8 اور 3 11 ہے. ادھر کہتے ہیں وتر 1 ہے، ادھر 8 اور 1 11 یا 8 اور 3 11. اب یہ عجیب قوم ہے، ان کا جی کرے تو 8 کے ساتھ 1 ملا کے 11 بنا دیتی، 8 اور 1 11. اور اگر ان کا دل کرے تو 3 کو 1 بنا دیتی، اور اگر ان کا دل کرے تو 1 کو 3 بنا دیتی. اب جہاں تراویح تہجد کا مسئلہ آیا انہوں نے 1 کو 3 بنا دیا، اور جہاں زنانیوں کا مسئلہ آیا طلاق کا وہاں پر انہوں نے 3 کو 1 بنا دیا. یہ ہے مذہب. اور کہتے کہ ہم اہل حدیث. یہ حدیث کا مذہب ہے؟ یہ کس حدیث میں ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو یہ غیر مقلد، یہ تراویح کا منکر فرقہ ہے، اور بزدل اتنا ہے کہ انکار واضح نہیں کرتا. 20 اور 8 کا جھگڑا ہے، حالانکہ وہی تہجد اسی کا نام اس نے رکھ دیا تراویح. رمضان کی نئی نماز قیام رمضان میں کوئی نماز زائد ہے یا نہیں، اس کا یہ پکا منکر ہے. تو خیر بہرحال میں نے یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا، میں تو انعامات رمضان کی بات کر رہا تھا کہ ایک خاص نماز تراویح کی یہ بھی رمضان کے انعامات میں سے. اور یہ تراویح 20 رکعت ہے. 20 سے 1 رکعت کم اس کا نام تراویح نہیں. یہ کئی عام میں بھی 8 12 پڑھ کے بھاگ جاتی، وہی غیر مقلدوں والی آتے. تو تراویح نام کس کا ہے؟ 20 رکعتوں کا. 20 رکعتوں سے 1 رکعت کم ہو اس کا نام تراویح نہیں ہے. اور یہ 20 رکعتیں حضرت فاروق اعظم کے دور سے لے کر 12ویں صدی ملکہ وکٹوریہ کے زمانے تک عالم اسلام بلاد اسلام کی ہر مسجد میں 20 رکعت نماز پڑھی گئی. آج بھی آج کی تاریخ کعبۃ اللہ میں بھی 20 اور مسجد نبوی میں بھی 20. آج تک فاروق اعظم کے زمانے سے لے کر آج کی 2021 کی تاریخ تک رمضان تک کعبۃ اللہ میں 20 مسجد نبوی میں 20. اور ہم پورے چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ تراویح فاروق اعظم کے زمانے سے ملکہ وکٹوریہ کے زمانے تک 12ویں صدی تک بلاد عالم اسلام کے شہروں میں ہر جگہ 20 تراویح رہی. اگر کسی میں جرأت ہو تو 1200 سال کے عرصہ میں صرف ایک مسجد کی نشاندہی کر دے جس میں تراویح 8 پڑھی گئی ہو. پورے عالم اسلام کی ایک مسجد کی نشاندہی جس میں 8 تراویح پڑھی گئی ہوں نہیں مل سکتا. فاروق اعظم
سے لے کر ملکہ وکٹوریہ کے زمانے تک عالم اسلام میں مراکز اسلام میں تراویح 20 رکعت رہی. آج بھی مکہ مدینہ کے مراکز میں تراویح 20 رکعت موجود ہے. اب جو 20 رکعت کو بدعت کہے تو اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہے نہیں، کیونکہ اس بدعت کا خنجر صحابہ پہ چلا رہا ہے. اس لیے وہ نیم رافضی ہو سکتا ہے چاہے 10 بورڈ اوپر لگا دے اہل حدیث ہونے کے اور غیر مقلد ہونے کے. جو 20 رکعت تراویح کو بدعت کہتا ہے وہ خود بدعتی بھی ہے اور خود لعنتی بھی ہے کہ اس نے صحابہ پر بدعت کا الزام لگایا. خیر بہرحال آج اب واپس تراویح یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے اور خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. جو آدمی تراویح پڑھتا ہے اس سے پوچھو کہ رکھتے تو 20 پڑھتا ہے تو تراویح کے بعد پورے وجود پر جو ایک سکینت محسوس ہوتی ہے، رحمت، تو یہ وہی کیفیات ہوتی ہیں جو افطاری پر ایک رحمت اور کیفیت محسوس ہوتی ہے. جب آدمی افطاری کرتا ہے تو افطاری کے وقت اللہ کی ایک رحمت کی لذت محسوس ہوتی ہے اور وہی فرحت، وہی سکون، وہی رحمت تراویح جب آدمی پڑھ لیتا ہے، وطروں سے فارغ ہوتا ہے تو وہی ایک دفعہ رحمت پھر محسوس ہوتی ہے. اور یہ وہ رحمت ایسی ہے، فرحت ایسی ہے کہ سارے دن کی تھکاوٹیں، سارے دن کی مشقتیں، بھوک اور پیاس، یہ ساری فوراً اس راحت، اس سکون اور وہ خاص سکینہ اور خاص رحمت ایسی ہے جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت محسوس ہوتی ہے اور تراویح پڑھنے والے کو تراویح کے بعد کہ اس لذت کے مقابلے میں ہزاروں مشقتیں بھی کم ہیں اور ہزاروں محنتیں بھی کم ہیں. لیکن اس کو آدمی محسوس تو کرے، دھیان کرے. اور انعامات رمضان میں سے ایک انعام جو سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا احسان، اس کا قرآن نے ذکر کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن. رمضان کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام فرمایا اللہ نے رمضان کا تعارف کرواتے ہوئے کہ رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن آیا. تو رمضان کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ قرآن. قرآن. اور یہاں پر 3 لفظ جہاں آئے، بلکہ 4 بہت عجیب لفظ ہیں. فرمایا انزل فیہ القرآن ہدی بینات الفرقان. کتنے ہو گئے؟ 4 الفاظ ذکر کیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آیا، ایک، اور یہ قرآن ہدی للناس، 2، بینات من الہدی، 3، والفرقان،
4 یہ 4 اوصاف ذکر کیے کہ اللہ نے ایسی کتاب بھیجی. اس کو یار سیٹ کرو، کیوں نہیں ہو رہا یہ سیٹ؟ اس کے بٹن شٹن ہلاؤ کوئی. اللہ نے اس مہینے میں کتاب بھیجی، اور وہ کتاب کا پہلا وصف ہے القرآن. قرآن کا کیا معنی؟ قرآن کا معنی وہ قانون، وہ دستور، وہ ضابطۂ حیات، وہ نظام حیات جو پوری کائنات کی انسانیت کی بقا کا ضامن، وہ ضابطۂ حیات جو شرف انسانیت کی بقا کا ضامن نظام، کامل قانون. اور قرآن کو قرآن کہتے اس لیے ہیں کہ تورات کا قانون ایک زمانے تک تھا، اس کی قرأت بھی ختم، اس کے احکام بھی ختم. انجیل کا ضابطہ اور قانون ایک دور تک تھا، دور ختم، انجیل کے احکامات تلاوات ختم. لیکن قرآن مقدس یہ آیا تمام عالم، تمام اقوام عالم، پہلے نالو بھی خراب کر، تمام عالم، تمام اقوام عالم کے لیے ضابطۂ حیات بن کے آیا، نظام بن کے آیا، قانون بن کے آیا. اور قانون کا نصاب، اور نصاب ایسا کہ القرآن وہ قانون کہ جو قیامت تک قابل عمل ہے، جس کی تلاوت کبھی منسوخ نہیں ہوگی، جس کی قراءت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی قراءت دائمی، اس کی تلاوت دائمی. مطلب کیا ہے؟ اس دوام قراءت، دوام تلاوت کا کہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ اس کا قانون ہر زمانے میں قابل عمل ہے. صرف قابل عمل نہیں، واجب العمل ہے، واجب العمل ہے. اور کائنات میں عدل کا نظام، انصاف کا نظام اور نظام عالم کی کامیابی وہ صرف قرآن مقدس کے نظام میں ہے، اس قانون میں ہے. تو یہ قرآن آیا عالمی قانون بن کر، یہ قرآن آیا پوری کائنات کے لیے نظام حیات کا مکمل ضابطہ بن کر. اس لیے فرمایا ہدی للناس، قرآن صرف اہل مکہ کے لیے نہیں، صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف مولویوں کے لیے نہیں، صرف عوام کے لیے نہیں، صرف 14 صدیاں پہلے والے لوگوں کے لیے نہیں. قرآن آیا ہدی للناس، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے. یہ نظام عادل اور نظام حیات بن کے آئے. آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ اللہ کا قانون، منزل من اللہ قانون، کافر تو اس پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہیں
عالم اسلام کے حکمران ہوں، عوام ہو، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس قانون کو اللہ کا کلام سمجھا اور اس قانون کو کامل سمجھا، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ تمہارے 54 ممالک ہوں، 70 ملک ہوں، اور اسلام کے نام پہ ان کے حکمران بھی مسلمان کہلاتے ہوں، اور ان سب ممالک میں ان کی عدالتوں میں انگریز کا کالا قانون رائج ہو، اور یہ نور والا قانون، آفاقی نظام، اور یہ قانون ان عدالتوں میں قابل فیصلے کے نہ سمجھا جائے، اور کافر کا طاغوتی نظام، دجالی نظام، اس کو مسلط اپنے سروں پر مسلط کر کے اس کی غلامی کی جائے، تو تم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتی ہو؟ یا تو کہو کہ یہ قرآن کا نظام کامل نہیں۔ اگر یہ قرآن کامل نظام ہے، کامل دستور ہے، کامل قانون ہے، تو پھر اسلامی ممالک کی عدالتوں میں اس قرآن کی حاکمیت چلنی چاہیے، قرآن کا قانون ہونا چاہیے، اور ہمارا ملک جو اسی قرآن کے لیے حاصل کیا گیا، 70 سے زائد سال گزر گئے، اس ملک پر غداروں نے قبضہ کیا، اور کتاب و سنت کے قانون کے مقابل دجال اور طاغوت کا قانون، اس کی حکمرانی تسلیم کی گئی، اور انگریز کا کالا قانون، اس کی حکمرانی تسلیم کی گئی۔ لیکن اللہ کی یہ کتاب جو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ضابطہ، ایمان کا قانون، انصاف و عدل کا قانون اور میزان بن کے آیا، 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، آپ کے ملک جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اس کی عدالتیں بھی قرآن کے قانون سے خالی، اس کی اسمبلیاں بھی قرآن کے قانون سے خالی۔ پھر ایسا آدمی روزے رکھے اور قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھے، ختم، اور مردوں کے بخشوانے کے لیے قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ختم قرآن خوانی کی مینگار پہ بیٹھ جاؤ، مردوں کو بخشانے کے لیے بیٹھ جاؤ، نہیں، یہ قرآن آیا زندوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، یہ ختموں والی کتاب نہیں۔ آج ملا بھی بے ایمان ہو گیا، کوئی ختموں پہ بیٹھا ہے، رمضان آ گیا، بنگار 10 حافظ بلا لو اور ختم پڑھا لو، بخشش ہو گئی، اور کوئی بے ایمان تعویذوں کا اڈا بنا کے بیٹھے، اور اس نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ قرآن تعویذوں والی کتاب ہے، عملیات لڑکیوں سے جن بھگانے والی کتاب ہے، وہ اس اڈے پہ بیٹھا ہے، اور کوئی اسمبلی میں صرف قرآن کی تلاوت، وہ بھی سرکاری مولوی کر رہا ہے۔ تم کس منہ سے قرآن کی تلاوت سنتے ہو؟ تم نے قرآن کو پہچانا ہی نہیں۔ قرآن مقدس تو وہ کتاب انقلاب ہے کہ جنہوں نے قرآن کو تھاما بیٹھتے مدینہ میں تھے، اور ساز و سامان سے خالی تھے، مادی قوتیں بھی نہیں تھی، لیکن جب قرآن کو سینے سے لگایا تو ان کے رعب، ان کے دبدبا اور ان کی ہیبت سے یہ کیسر و کسریٰ، ایران اور فارس اور روم اور پوری دنیا کا کفر لرزہ بر اندام ہو جاتا تھا، اور یہ قرآن کے قاری مدینہ میں چلتے تھے،
قرآن مقدس پہ ایمان رکھنے والے، ان کے وجود پہ 10 ٹاکیوں کے کپڑے ہوتے اور بیٹھنے کو کوئی محل بھی نہیں، کوئی ساز و سامان بھی نہیں، لیکن قرآن مقدس ان کے سینے میں تھا۔ اور قرآن جس انقلاب کے لیے آیا وہ انقلاب محمد کے صحابہ میں وہ نصف النہار کی طرح نظر آیا، اور پوری کائنات کا کفر صرف کانپا نہیں، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے صرف فضائل سنانی، زیادہ فضیلت آ گئی تو قرآن حافظ کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ اس ملا نے صرف یہ کام کیا۔ پہلے یہ سمجھے قرآن آیا کیوں۔ یہ قرآن پوری کائنات میں نظام الہی کے نفاذ کے لیے آیا۔ یہ قرآن یہ پوری کائنات میں غلبہ توحید، دین الہی توحید کے غلبہ کے لیے آیا۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت پہ میرے نبی ساری رات رویا کرتے تھے۔ ایک ایک آیت پڑھ کے ساری رات پیغمبر کریم رو رہے ہیں، اور یہ وہ صحیفہ انقلاب ہے، یہ پیغام انقلاب ہے، یہ وہ دلوں کی دنیا بدل دینے والی کتاب ہے کہ جس کے سامنے دنیا کا کوئی کفر نہیں ٹھہر سکتا، کوئی شرک نہیں ٹھہر سکتا۔ آج آپ کے وزیر اعظم مدینہ کی ریاست کا بات کرتے ہیں، اور خود منہ پہ مدینہ کی ریاست نہیں، اسمبلی میں مدینہ کی ریاست نہیں، اور اپنے ارد گرد اپنے وجود پر مدینہ کی ریاست نہیں۔ اگر آج بھی آپ کا وزیر اعظم یا کسی ملک کا کوئی حکمران اللہ اس کو ایمان نصیب کر دے اور قرآن پہ واقعہ تر ایمان لے آئے تو خدا کی قسم وہ پوری دنیا کا فاتح بن سکتا ہے۔ سب سے بڑا انعام وہ آیا اس مہینے میں قرآن، اور قرآن کا معنی میں نے ذکر کیا۔ قرآن وہ کتاب جس کی قرات کبھی ختم نہ ہو سکے، منسوخ نہ ہو جس کی قرات۔ الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ لاؤڈ سپیکر بھی نہیں کام کا اور گلا بھی اب ختم ہو رہا ہے، ٹائم پورا انشاءاللہ آئندہ یہاں سے شروع کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔